سبحان اللہ. اب یہاں سے کھول دیجیے. سبحان. ماشاء اللہ. ہم السلام علیکم اولیاء کرام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ عز و جل. ہم آستانہ مبارک پر حاضر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے یہ جھومر چمک رہا ہے دمک رہا ہے ویسے ہی حضرت کی ولایت کا جھومر بھی تاریخ میں دیکھا پڑھا جا سکتا ہے. حضرت کا ذکر مستند کتابوں میں حضرت کا ذکر ہے اور حضرت بڑی ہی پائے کے بزرگ ہیں, روحانی تصرفات سے آراستہ ہیں. اللہ عز و جل ان کے درجات مزید بلند فرمائے. آئیے اور ان کا فیضان عام تام رہتی دنیا تک. اللہ عز و جل. یہ حضرت مولانا عوض الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آرام گاہ ہے. جی ماشاء اللہ. اور آپ کے قریب میں آپ کے خلیفہ آپ کے بیٹے حضرت میاں موج شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ. آپ میاں موج ہیں؟ جی جی آپ میاں موج. اچھا ماشاء اللہ. آپ متوکل صاحب؟ جی آپ متوکل. سبحان اللہ. کہ جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ جب کیونکہ فاقے بزرگوں کے یہاں کوئی مجبوری سے نہیں ہوتے بلکہ وہ فاقہ مست ہی ہوتے ہیں. جی جی. کیونکہ فقیر جتنا زیادہ بھوکا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے روحانی طور پہ, اتنا ہی اس کی پرواز بلند ہوتی ہے جتنا زیادہ. اور یہ تو پھر کیونکہ صابری سلسلے سے ہیں. جی جی. خود فقیر قادری کا یہ تجربہ ہے کہ فقیر ممبئی میں ہوا کرتا تھا, حضرت کے آستانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے فقیر بیان فرما رہا ہے حضرت کو گواہ بنا کر کے کہ اس وقت ایک چلے کی سی کیفیت تھی اور حقیقت گلزار صابری جو تصنیف ہے سرکار صابر پاک کے تعلق سے اس کا فقیر مطالعہ کر رہا تھا. اس کتاب کے مطالعے کی یہ برکت تھی کہ 36 دن میں فقیر نے صرف 9 بار کھانا کھایا اور 13 یا 16 بار ناشتہ کیا صرف. سبحان اللہ. 36 دنوں میں. اور اللہ اس کا رسول گواہ ہے اور یہ بزرگ بھی گواہ ہیں. 3-3 4-4 دن فاقے سے ہو جاتے تھے, چہرہ تمتمایا ایسا رہتا تھا جیسے ابھی دسترخوان سے اٹھ کے آئے اور کوئی یہ صورت دیکھ کے آواز سے یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ کھانا نہیں ملا ہے. اور ایک روز کا وہ واقعہ وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں, یاد آ گیا تو. ہمارے ایک سالک ہوا کرتے تھے جو ہمارے پاس سلوک طے کر رہے تھے, اس کی سلوک کی تعلیمات تصوف کی تعلیمات لے رہے تھے, چلہ کشی کرتے تھے. مولانا مجیب الرحمان صاحب سلطان پوری, وہ بھی درویش صفت اللہ غریق رحمت فرمائے, کم عمری میں انتقال فرما گئے 2 سال پہلے. تو ایک روز واٹس ایپ پر ایک میسیج آیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا, آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ مدائن کی طرف کوچ کیا, انہوں نے قبطی کو مار دیا تھا مصر میں, اور 8 دن بعد مدائن پہنچے. دیکھا کہ کچھ لوگ کنویں پر پانی بھر بھر کے بکریوں کو پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے ایک طرف کھڑی ہیں. کہا آپ کیوں نہیں پلا رہے ہو پانی؟ کہا ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے اور ہمارے پاس سامان بھی نہیں ہے, جب یہ چلے جائیں گے اور کھڈ میں پانی بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے. آپ نے کہا کوئی اور کنواں نہیں؟ کہا کہ ہاں کنواں تو ہے لیکن اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کو 15-20 لوگ مل کے ہٹاتے ہیں. کہا بتاؤ کہاں پہ؟ آپ گئے, دیکھا اور آپ نے اکیلے اللہ کا نام لے کر کے اور وہ پتھر ہٹا دیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے, اور ڈول وہاں رکھا تھا اس سے پانی بھر کر کے بکریوں کو پلایا. وہ چلی گئیں. جب وہ چلی گئیں تو آپ درخت کے نیچے تھک کے بیٹھ گئے اور آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار مولا تو جانتا ہے کہ میں 8 دن سے بھوکا ہوں اور تو میرا رازق ہے, تیرے ذمہ کرم پر میرا رزق ہے, تو پروردگار جو میرا رزق ہے اس میں سے مجھے کچھ کھلا, میں تیری شان رزاقی دیکھنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر ہوئی اور ان میں سے ایک خاتون واپس آئیں, ایک شہزادی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی. تو کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں. بولے کیوں؟ کہا کہ تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں یا کچھ اجرت ادا کریں. بولے میں نے اجرت کے لیے یہ کام نہیں کیا, اللہ کی رضا کے لیے کیا. تو آپ بھی جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو کہا نہیں وہ آپ کو مہمان بنانا چاہتے ہیں, تب آپ تشریف لے کے کھانا کھایا. جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میرے دل میں بھی خیال پیدا ہوا, میں نے بھی 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. میں نے کہا پروردگار مجھے اطمینان قلبی تو ہے کہ تو میرا رازق ہے, لیکن میں بھی تیرے کلیم کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں, میں بھی تیری شان رزاقی دیکھنا چاہتا ہوں. پروردگار مجھے میرے حصے میں سے کچھ رزق عطا فرما. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مولانا صاحب جو 3-3:30 بجے 4 بجے آیا کرتے تھے, تو وہ 1:30 بجے آ کر کے انہوں نے بیل بجائی. میں نے خانقاہ کا دروازہ کھولا, دیکھا مولانا صاحب. ہم نے کہا مولانا بے وقت
صوفی صاحب کیسے آنا ہوا؟ بولے حضور جلدی سے آپ دسترخوان میں لگاتا ہوں، آپ ہاتھ دھوئیے، کھانا کھا لیجئے۔ میں گھر پہ گیا تو میں نے آپ کی باجی سے پوچھا کیا کچھ بنایا، تو بولے تاری بنائی ہے آلو کی۔ تو میں نے کہا لاؤ جلدی لاؤ، میں کھانا کھلا کے آتا ہوں حضور کو۔ اور میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ حضور کھانا ہوا، تو وہ کہہ دیتے کہ کھانا ہوا، لیکن میں کوئی آثار دیکھتا نہیں ہوں وہاں پہ، نہ ڈسٹبن میں کوئی کھانے کا کوئی سامان پڑا ہوتا ہے، ہڈی پڑی ہوتی ہے، نہ کچھ پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے میں لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا چلو آپ بھی کھا لو، بولے نہیں میں گھر جا کے کھاؤں گا۔ تو ہم نے کہا چلو جب تک ہم کھا رہے ہیں آپ یہ پڑھ لو۔ کہا حضور میں سمجھا نہیں۔ ہم نے کہا ہم نے ایسے ایسے ابھی دعا کی تھی۔ ارے رونے لگے وہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضور میں تو آپ سے پوچھتا ہوں۔ تو ہم نے کہا بے شک پوچھتے ہو، آپ کہتے ہو کھانا ہوا، ہم کہہ دیتے ہیں کھانا ہوا، لیکن ہمیں خواہش ہی نہیں ہوتی ہے، ہم کیا کریں؟ یہ سرکار صابر پاک کا فیضان، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا ہمیں خواہش ہی نہیں ہوتی، ہم کیا کریں؟ رونے لگے وہ، اللہ اکبر۔ تو یہ صابری سلسلے کا فیضان یہاں سے بھی جاری و ساری ہے، اور ہم بھی کیونکہ منگتے اور بھکاری ہیں انہی بارگاہوں کے، ہم بھی آج اپنا دامن یہاں پسار رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اپنی روحانی خزانوں سے سرکار اتنا دے کر کے بھیجیں گے کہ ہم اپنی نسلوں میں بھی ہماری بانٹتا رہے گا، اور ہمارے ناظرین کو بھی ہم بانٹتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی آئیے ایصال ثواب کر لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، جہان عشق میں آپ کو خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ ہوں، اپنوں کے ساتھ ہمیشہ حفظ و امان میں رہیں، اللہ عز و جل کی اور اولیاء کرام کی دعاؤں کی سائے میں رہیں، غوث پاک کی غوثیت کے سائے میں رہیں، سرکار غریب نواز کی چشتیت کے سائے میں رہیں، حسین پاک کی حسینیت کے سائے میں رہیں۔ ہم امروہہ کے اولیاء کرام کے آستانوں پر حاضری کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ سفر ہمارا روحانی سفر ہے، اور ایک عظیم بارگاہ میں آج ہمیں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں ہمارے بزرگوں سے۔ جو ایک کہاوت، ایک فقرہ یہ زبان زد تھا کہ آدھے میں میاں موج آدھے میں ساری فوج، آج ہم اس عظیم ہستی، اس عظیم روحانی ہستی کی بارگاہ میں ہیں، جن کے صاحب سجادہ آج ہمارے سامنے، کیا نام؟ حسان جعفری۔ حسان جعفری بڑے بھائی ہیں سجادہ صاحب۔ اچھا، سجادہ صاحب وہ ہیں ہادی میاں صاحب، ان سے شاید میری ملاقات ہے بھی۔ جی کلی شریف میں ہیں۔ جی ماشاءاللہ، ابھی وہ کلی شریف گئے ہوئے ہیں۔ تو جناب حسان جعفری صاحب سے ہم گفتگو کریں گے، اور آپ کو آستان مبارکہ کی زیارت بھی کرائیں گے۔ حضرت کے تعلق سے کچھ بتائیں، حالات زندگی، حضرت کہاں سے تشریف لائے، کس سلسلے سے ہیں؟ حضرت مولانا سید شاہ عز الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوکل امروہوی کے نام سے عرب و عجم میں آپ کی پہچان ہے الحمدللہ، تصانیف میں اور صوفیہ کے۔ جی 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 جی، اور آپ ہرگام سے تشریف لائے۔ ہرگام؟ جی جی، یہ ضلع سیتاپور لکھنؤ کے پاس۔ جی جی، آپ کے جدہ اعلیٰ آپ کے والد محترم حضرت حامد ہرگامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں سے آپ حضرات امروہہ محلہ محمدی اسرائیل میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ وہیں آپ کا قیام رہا، جی، اور آپ کو جو خلافت ہے وہ آپ کے تائے سے ہے، حضرت مولانا فیاض شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، سبحان اللہ۔ جن کا مزار آگرہ میں ہے، اور 3 رجب کس سلسلے سے؟ چشتی صابری۔ چشتی ہے نا، چشتی صابری، ماشاء اللہ، چشتی صابری جی۔ سبحان اللہ۔ اصل میں ہمارے یہاں جو بھی کچھ فیضان ہے وہ مخدوم العالمین سرکار صابر پاک سے ہے حضور عبد الحمدللہ۔ القدوس گنگوئی رحمۃ جی اللہ جی جی تعالیٰ جی، علیہ، شاہ عبد حضور الحق عبد الحق دول، جی جی صاحب جی، کا ہے، سبحان یہ اللہ۔ تمام فیضان جو ہے جی میاں جی جی، سبحان اللہ۔ جا بجا ہوتے ہوئے اس بارگاہ تک پہنچا ہے۔ جی، حضرت مولانا عز الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوکل کے اس مقام پر تھے کہ آپ جب اس جگہ تشریف لائے ہیں تو ایک ٹیلہ تھا، جی اور آس پاس سب پانی تھا، جی، تو آپ نے اس پانی سے کچھ ریت وغیرہ لے کر یہاں ایک میدان بنایا جہاں آپ نے قیام کیا، اور جانوروں سے بچنے کے لیے آپ نے ارد گرد تار بنا دیے، تار کھینچ دیے تارکشی کر دی۔ تاکہ کوئی جی جانور نہ پائے۔ جب آپ نے تار کھینچ دیے تو وہاں پھر چڑیا آ کر بیٹھنے لگی، جی، صبح شام تو آپ ان کو دانہ ڈالا کرتے تھے، لیکن آپ متوکل ہیں تو فاقہ کشی آپ کا شیوا ہے، آپ کا فقر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس دن حضرت مولانا کے ہاں فاقہ ہوا کرتا تھا جی، اس دن وہ چڑیے بھی دانہ نہ چگتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت مولانا ان کو جب دانہ ڈالا کرتے تھے، اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ان چڑیوں کو یہ شعور بخش دیا کرتا تھا کہ آج مولانا کے ہاں فاقہ ہے، تو وہ یہ چڑیا ان کی صحبت کے، اولیاء کرام کی صحبت کے پرندوں کا یہ عالم ہے۔ تو اگر کوئی انسان ان کی بارگاہ میں اگر اس کو صحبت میسر آ جائے
تو وہ کس منزل اور مقام تک پہنچ سکتا ہے، یقیناً وہ واصل اللہ ہو جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے بے گا. شک بے شک. یہ اللہ تک پہنچنے کے اصل میں بڑے مضبوط ذریعے ہیں. جی جی، یہ اور راہ سلوک یہ- کے یہی جی، جی، راستے ہیں. اور اللہ یہ کا ہماری راستہ بڑی ہے. خوش نصیبی اللہ نے ان اولیاء کاملین سے ہمیں وابستہ رکھا ہے. سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی آمین آمین. توفیق دے. انہی کے جو فرزند ہیں حضرت میاں موج رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اچھا. نام تھا معیز الدین، معیز الدین. لیکن آپ انہیں محبت میں میاں موج کہتے تھے. اصل موجی مزاج تھا آپ کا، موج میں رہتے ایک تھے، مستی میں رہتے معاملات تھے عرفانی جی، جی. معاملات میں تو معرفت اس لیے آپ الہی کو میں. میاں موج سبحان کہتے اللہ سبحان اللہ. آپ ہی کے دور کا بڑا یہ وجہ مشہور تسمیہ واقعہ ہے کہ موج میں وہ مستی میں رہا کرتے. آپ ہی کے دور کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کے ہاں شادی تھی اور اس کے ہاں باراتی زیادہ آ گئے اور دیگ سے فیک بنی ہوئی تھی. اب وہ جو باورچی تھا وہاں پر، وہ جو کھانا بنا رہا تھا، وہ میاں موج شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھا. سبحان اللہ. اس نے اسے مشورہ دیا، اس شخص کو کہا کہ ایک کام کرو، یہاں ایک پیر صاحب ہے جنہیں میاں موج کہتے ہیں، آؤ چلو ان سے دعا کراتے ہیں. سبحان اللہ. تو قبلہ میاں موج شاہ صاحب کے پاس اس کا بچی کا باپ اور وہ باورچی یہاں پر آیا اور تمام حالات انہوں نے کہے کہ حضور ہمارے ایک ہی دیگ بنی ہے اور مہمان زیادہ ہو چکے ہیں. تو آپ ایک انگوچھا اپنے کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ دیگ پہ ڈال دینا، لیکن جھانکنا مت دیگ میں. کھولنا نہیں، اس کو دیکھنا نہیں. تو باورچی نے کہا کہ بھائی ایسا کہ دیگ میں ہی کاٹوں گا، کہیں کوئی اور جھانک لے. تو اس نے تمام مہمانوں کو کھانا کھلایا، جی. اپنے گھر کے مہمانوں کے لیے کھانا نکالا، اور جو بچی کی سسرال میں کھانا جاتا ہے وہ بھی نکالا. دیا. سبحان تمام چیزیں نکال کے باورچی نے کہا کہ بھائی اب تو آپ کو کچھ نہیں چاہیے. کہا کچھ نہیں چاہیے. تو کہا کہ بھائی اب اس دیگ کا کیا کرے، مہمان تو الحمدللہ سب کا اللہ کے حکم سے سب نمٹ گئے. واہ تو واہ. باورچی نے کہا کہ اس دیگ کو لے کر میاں موج شاہ صاحب کے یہاں چلتے ہیں، وہی بتائیں گے کیا کرنا ہے. جی. تو وہ دیگ لے کر وہ حضرات اس بارگاہ میں تشریف لائے. قبلہ میاں موج شاہ صاحب بیٹھے تھے، ان کا شکریہ ادا کیا. کہا کہ حضور جی. آپ کے لطف و عنایت سے سبحان ہماری عزت اللہ نے رکھ لی. اللہ تمام نے رکھ لی، مہمان بے خوب شک. کھانا کھا گئے، بے شک. تمام کھانا بچ گیا، بچی کے ہاں چلا گیا. لیکن ہم بڑا پریشان تھے کہ اس دیگ کا کیا کریں، کیونکہ کھولنے کے لیے آپ نے منع واہ کیا واہ تھا. واہ. تو آپ نے کہا کہ چلو اب کھولو اس دیگ کو. تو جو اس دیگ کھولی گئی تو میں آدھی دیگ ہوئی، آدھی باقی جی. آدھی باقی تھی. تو کہتا کہ حضور اب اس کا کیا کریں. کہا کہ اب یہ ہماری ہے. یہ ہماری آدھے میں میاں موج تو آپ نے فرمایا کہ آدھے میں میاں موج اور اور آدھے میں آدھے میں. ساری فوج. اس دن سے لے کر آج تک الحمدللہ جی. اس امروہہ ضلع میں جی کہیں بھی جی. کوئی بھی کھانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میاں موج شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکل کے یہاں پر آتا ہے. سبحان اور اللہ. خالی سنی حضرات ہاں. یا اہل سلسلہ حضرات نہیں، تمام حضرات ہر جتنے بھی community کے ہر ہیں. سلسلے جی جی کے. جی، ہر سلسلے کا آدمی اس چیز کو مانتا ہے اور جی، فیض جی. یاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان فیضوں کو برقرار رکھے. آمین، اور آمین. یوں ہی تمام سلسلے سبحان قبلہ میاں موج شاہ سجادے بنے، جی. مولانا بدرالدین شاہ صاحب، پھر شاہ جی قیام الدین شاہ صاحب. ماشاء اسی طرح سلسلہ چلتے چلتے آج قبلہ ہمارے بڑے بھائی ہادی میاں شاہ صاحب گدی پر ہیں الحمدللہ. سبحان اور وہی فیضان، وہی چیز یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے. سبحان اور مولا کریم یوں ہی طرح تقسیم ہوتی رہے. آمین آمین. تو ناظرین، مزہ آیا ہوگا آپ کو بھی سن کر کے، ہماری بھی روح جھوم اٹھی. اللہ والوں کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں. دراصل ان کی باتوں میں، ان کی یادوں میں، ان کے تصور میں بھی ایک روحانی فیض ہوتا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے، کیونکہ ہم بھی فروغ تصوف میں یہ کام کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بزرگ کا شجرہ شریف پڑھتے ہیں یا ان کی نیاز یا فاتحہ کرتے ہیں یا ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، چاہے کسی کلام میں کریں، اپنی گفتگو میں کریں، تو یہ ایک روحانی فریضہ، ایک اخلاقی فریضہ ان پر روحانی عائد ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی طرف توجہ فرمائیں، آپ کی بات کو سنیں. اور جب وہ توجہ فرمائیں، ان کی توجہ خالی دیکھنا نہیں ہوتا ہے روحانی، بلکہ کچھ عطا بھی فرمائیں. یہ ان کا اخلاقی فرض ہو جاتا ہے. تو آج اب الحمدللہ ہم حضرت کے آستانے پر آپ کو لیے چلتے ہیں، زیارت کراتے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑا مزہ آ گیا کہ آج اس کہاوت کی اصل بھی ہم نے سن لی. صاحب سجادہ کے برادر عزیز نے بتایا ابھی حسان جعفری صاحب نے کہ یہ کہاوت جو آدھے میں میاں موج آدھے میں ساری فوج تھی، وہ اس طرح تھی کہ سبحان اللہ، کہ حضرت کا فیضان، حضرت کی دعا کا اثر، کہ اللہ عز و جل نے اللہ عز و جل کو فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط. اللہ جو ہے وہ قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، وہ تھوڑے کو زیادہ، زیادہ کو تھوڑا کر سکتا ہے. تو گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، اللہ والے کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ حلق بندے کا ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ کچھ کہہ دیں تو اللہ عز و جل ان کے کہے کی لاج رکھتا ہے
اور ان کے اس کہے کو پورا فرماتا ہے، بے شک بے شک، کیونکہ وہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حضرت یحییٰ منیری، شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی مخدوم بیاری فرماتے ہیں مکتوبات صدی میں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے حدیث قدسی، اولیائی تحت قبائی، اولیاء کرام جو ہیں وہ میری قبا کے نیچے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو دراصل ان کا دیا ہوا اللہ عز و جل ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے، ان کا کہا ہوا اللہ ہی کا کہا ہوا ہوتا ہے، تبھی تو عارف رومی نے کہا ہے کہ ہر کے خواہد ہم نشین باخدا او نشینت در حضور اولیاء، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھوں اسے چاہیے کہ وہ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں آ جائے، وہاں بیٹھے۔ آئیے آپ کو ہم لے چلتے ہیں حضرت کے عرس کی جو تواریخ ہیں اور کیا اہتمام اس میں ہوتا ہے، ذرا اس تعلق سے۔ حضرت مولانا سید شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 27-28 رجب کو سالانہ ہوتا ہے، جس میں 27 رجب میں رات میں نعت مشاہدہ ہوتا ہے، اور 28 رجب صبح 8 بجے پہلا قل ہوتا ہے، پھر محفل استماع کا اہتمام رہتا ہے، دوپہر میں لنگر، عام لنگر ہوتا ہے، جی جی، پھر بعد نماز عصر غلاب پوشی کا پروگرام ہوتا ہے، جو گھر کی چوکھٹ سے لے کر باہر روڈ سے ایسے گھومتا ہوا دربار شریف میں پہنچتا ہے، پھر رات میں مہمانوں کے لیے لنگر رہتا ہے، اور پھر سیما کا اہتمام ہوتا ہے رات 2 بجے تک، اور رات 2 بجے آپ کا غسل شریف ہوتا ہے، وصال قل ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کی حاضری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرات اب آپ سے آپ کا خادم فقیر محمد عارف القادری چشتی نظامی صابری اجازت چاہتا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، مشوروں سے بھی نوازیں، اور کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور فقیر بھی جہاں جائے گا آپ کے لیے دعا گو رہے گا۔ اگلے ملاقات تک کے لیے آپ سے وداع، اللہ حافظ، السلام علیکم۔